وہ یہ جان لیا جائے کہ رمضان جو ہے یہ سارے سال کا خلاصہ ہے. پورے سال کی تصویر کٹھی دیکھنی ہے نا تو رمضان دیکھ لو. جیسا رمضان گزرتا ہے اگلے 11 مہینے بھی ویسے ہی گزرنے والے ہیں. مور لگی ہوئی سند یافتہ بات ہے. ذہن میں رکھیں اور سوچیں دیکھیں. جس بندے کا رمضان اچھا گزر رہا ہے نا آپ دیکھیں گے پورا سال اللہ اسے رحمتیں دے گا. اور جس کی رمضان میں سستی دیکھو، رمضان میں جس کو نکما دیکھو، رمضان میں جس کو تم اللہ سے بھاگا ہوا دیکھو، تم 11 مہینے اور زیادہ اللہ سے دور ہوتا دیکھو. اس کی وجہ رمضان میں تو شیاطین بند ہیں، وہ تو اپنا کام کر ہی نہیں رہے. 11 مہینے پوری شیطان کی فوج تیرے پیچھے پڑ جانی ہے. تو بتاؤ جو رمضان میں نیک نہیں ہوا وہ 11 مہینے کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں کہ رمضان کے بعد وہ کچھ کر سکے گا، کیونکہ اس وقت تو آزاد ہے، کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. آزادی سے نیکیاں کرے. سارے شیاطین قید پڑے ہیں. اگر میں نے اس میں محنت نہ کی اور میں نے آرام کیا، میں نے رمضان میں ریسٹ کیا، رمضان میں اپنے جسم کو میں نے تھکایا نہیں، تو اب رمضان کی تھکاوٹ میں نے نہیں لی، سارا سال کی تھکاوٹ لکھ دی جائے گی. استغفر اللہ. سارے سال کی تکلیف لکھ دی جائے گی، کیونکہ رمضان میں آرام کیا محترم نے، رمضان میں اس نے کوئی خاص محنت نہیں کی ہے. کہ رمضان میں اگر محنت کر لیتا، رمضان میں اگر قرآن، نماز، تسبیح، اسی طرح درس قرآن، تہجد، تراویح، پورا دھیان مسجد کی طرف، فرض نماز جماعت کے ساتھ بھاگ بھاگ کے اگر محنت کر لیتا، وضو، اٹھنا، نماز کے لیے بار بار جانا آنا، تھکنا، لمبی تراویح پڑھنا، ایسی جگہ جا کے تراویح پڑھنا جہاں پتہ ہے قاری صاحب بہترین پڑھانے والے آہستہ پڑھا رہے ہیں، مزہ آئے. وہ پونا گھنٹہ کھڑا ہو کے تمہارے گھٹنوں میں درد شروع ہو، کمر میں درد شروع ہو، ذرا تھوڑا علم ہو کہ یار آج تو تراویح پڑھنے سے بڑا تھک گیا ہوں یار. یہ جس کے منہ سے جملہ نکلا لگتا ہے کہ رمضان کی برکت ملنا شروع ہو گئی ہے. یہی تو رمضان چاہتا تھا کہ تمہیں تھکائے، تمہارے اوپر یہ درد اور تمہارے اندر یہ چیزیں اٹھیں کہ تمہیں تکلیف شروع ہو. جو تم نے رمضان میں کمائی کی وہی پورے سال کھاؤ گے. جو رمضان میں تم نے عزت پائی وہی سارا سال اللہ تمہیں پھر دوبارہ عطا کرے گا. وہی عزتیں تمہارے دامن میں دوبارہ ڈال دی جائیں گی، کیونکہ تم نے رمضان میں رحمتوں سے اپنا دامن بھر لیا. دیکھیں نا کسان جب وقت پہ محنت نہ کرے، جب گوڈی کرنے کا وقت آیا، جب کھاد ڈالنے کا وقت آیا، جب اس نے ہل چلانا تھا کھیت میں، تو محترم سو گئے جا کے اور اس وقت کچھ نہیں کیا. اور وہ کھیت کا وقت گوڈی کرنے کا، وہ جو ہل چلانے کا وقت تھا اس وقت آپ نے چلایا نہیں. اب آپ جب موسم خراب آ گیا اب آپ اٹھ کے ہاتھ چلانا شروع ہو گئے، کیسے فصل ہوگی بھائی؟ تو وہ کسان جو ایسا کرتا ہے وہ اپنی فصل سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. ایسے ہی ہم بھی اس ایمان اور برکت کے موسم میں اگر آرام کرتے رہیں گے تو ہم بھی وہ فصل اللہ کی رحمتوں کی نہیں بو پائیں گے، اور اللہ کی رحمتیں ہمارے دامن میں نہیں آئیں گی.